آئیے دیکھتے ہیں خواب جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تعبیر جاننے کے لیے بات کرتے ہیں۔ معزز مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ امیر حمزہ شاہین صاحب جو کہ نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ امیر حمزہ شاہین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمت کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ۔ خواب دیکھ رکھے ہیں بہت اور بتانے والے ہیں ان کے بارے میں۔ مجھے خواب نہیں آتے ویسے ساتھی۔ اچھا دیکھیں جی، جو خواب بتاتے ہیں ان کو خواب نہیں آتے، یہ بھی ایک، چلیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب آپ خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگوں کے خواب، دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے، بتانے والوں کے، بھیجنے والوں کے خواب، اور میں تو آئی وٹنس ہوں کہ آپ تو نیند میں بھی خوابوں کے بارے میں، آپ کو خواب نہیں آتے؟ بس یہ خواب اپنے اختیار میں نہیں ہوتا نا کہ انسان کہے کہ مجھے خواب آ جائے میں یہ خواب لاؤں، ورنہ اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو روزانہ وہ اپنے فوت شدگان، اپنے پیاروں کو خواب ان کے بارے میں دیکھتا رہے، یا اپنی مرضی کے خواب دیکھتا تو رہے؟ اپنی مرضی کے خواب دیکھتا رہے، تو یا پھر بہت زیادہ سوچیں ہوں تو اس کا مطلب میری کوئی سوچیں بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوچتا بھی نہیں رہتا کس چیز کے۔ ہاں، یہ جو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے اس بارے میں باتیں وہ تو گنگناتا ہوا آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، دیکھا آپ کو، لیکن خواب زیادہ مجھے نہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ گہری نیند میں نہ سوئیں تو خواب نہیں آتا۔ آپ گہری نیند نہیں سوتے میرے خیال میں۔ بس جتنا وقت ملتا ہے یعنی کام کرتے کرتے لوگوں کے جواب دیتے دیتے سو جاتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہی جو ہے نا وہ جوابات نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو گہری نیند آتی ہے، ظاہر ہے کہ آتی ہے، تو چل پھر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ مجھے ذہن میں آگے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، میں تو اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ لگا کہ شاید یزمانی صاحب کہیں اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں، میں خوابوں کی تعبیر والے اکثر بنا رہتا ہوں، تو یہ ایسے ہی معاملات۔ اینی وے، فار دا لائٹر نوٹ بات ہو گئی۔ اچھا سر، چلتے ہیں جو ہمیں لکھ کے بھیجے گئے ہیں خواب۔ پوچھا گیا ہے کیا نیم بیداری یا اونگ میں بھی خواب آ سکتے ہیں، اور کیا ایسے خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کا تعلق نیند کے ساتھ ہے، اور وہ بھی جب گہری نیند کا خواب ہو جی، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور وہ بڑا مطلب والا بھی ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ جی، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا اونگ اور نیم بیداری والی کیفیت، اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں بس اوقات۔ انسان بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس کو تھوڑی سی ایسے آنکھ لگی، اونگا ہے تو اس کو کہیں گاڑی نظر آ گئی، کہیں کوئی اس طرح کی چیز نظر آ گئی، یا بیداری میں بھی بعض دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیداری میں میں نے یہاں پر کوئی چیز دیکھی تھی، یا اس طرح کا کوئی چیز، یا بیداری میں مجھے کوئی جملے سنائی دیے، یا اس طرح۔ تو یہ جو نیم بیداری اور اونگ کی کیفیت ہے، اس کے اندر خواب نہیں ہوتے، بلکہ یہ زیادہ تر انسان کے خدشات، انسان کی خواہشات، جی، اور انسان کے وہ وسوسے اور اندیشے جو زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ اونگ کی کیفیت میں بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی خواہش ہے گاڑی لینے کی، خواہش ہے شادی کی، اور خواہش ہے کسی اور چیز کی، تو انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بسا اوقات تو وہ گہری نیند میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن بسا اوقات نیند میں یعنی بالکل اونگ والی کیفیت ہوتی ہے، ابھی بالکل سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں دوبارہ جو پورا دن گردش کر رہی ہوتی ہیں ذہن کے اندر، تو وہ اونگ کی کیفیت میں بھی آنے لگتی ہیں۔ اور بسا اوقات بیداری میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی انسان کے خدشات ہوتے ہیں، کہیں سے اس کو خطرہ ہے، کہیں سے اس کو کسی کی طرف سے ڈر ہے، کہیں کوئی مخالفت یا چپکلش چل رہی ہے، تو اس کو لگا کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مخالف ہے جس کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے۔ تو یہ اندیشے ہیں پورا دن جو ذہن کے اندر چلتے ہیں، بیک اینڈ پہ جو ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ بالکل۔ اور بسا اوقات کچھ چیزیں بیداری میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ بڑی ہی مطلب والی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں، اس کو رستہ سجھائی نہیں دے رہا، میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو القاء اور الہام کی کیفیت بھی بس اوقات ہوتی، لیکن یہ بہت نیک اور بہت ہی اللہ کے ولی اور بہت ہی انسان متقی اور پارسا ہو تب یہ کیفیت بنتی ہے۔ لیکن پھر جس کو یہ کیفیت بنتی ہے وہ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا،
وہ بالکل اپنے اور پروردگار کے درمیان ہی یہ چیز رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی القاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے کہ سلجھاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے. یہ کوئی وحی نہیں ہوتی، یہ کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی کسی انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کر دے تو یہ ممکن ہے. لیکن خواب جو ہوتا ہے وہ گہری نیند والا ہی ہوتا ہے اور اسی کی ہی تعبیر ہوتی ہے، ورنہ بیداری، نیم بیداری اور غنودگی یا یہ والی جو جس کو ہم اونگ کہتے ہیں، یہ کیفیات خواب والی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی تعبیر ہوتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کیا سچے خواب جو ہیں جی وہ فوراً پورے ہو جاتے ہیں، فوراً ان کی تعبیر ہو جاتی ہے؟ لوگ چاہتے تو یہی ہے اور یہ ان کو پتہ بھی نہ ہوگا سچے ہیں یا نہیں. جی چاہتے تو یہی ہے کہ خواب اچھا دیکھ لیا ہے تو صبح ہوتے ہی جو ہے نا اس کا نتیجہ آ جائے. جی یہ چیز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ جب وحی کا آغاز ہوا، نبوت کا آغاز ہوا، تو جو شروع والے 6 مہینے تھے وہ خواب ہی آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. رات کو خواب آتا تھا، صبح اسی طرح جو ہے نا وہ اس کی تعمیل اور تکمیل ہو جاتی تھی. لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا ہیں، ہم سے پہلے جو خوابوں کی تعبیر یا اس دنیا کے امام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور پھر جب انہیں بادشاہت وغیرہ سب مل گئی، پھر جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خاص دعا کی نا کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن نیک لوگوں میں شامل فرمانا، مجھے مسلمان کر کے جو ہے نا وہ دنیا سے لے جانا، وہاں اپنے اوپر جو انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ان تذکروں میں ایک یہ تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، یہ تیرا بہت بڑا انعام ہے. جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی فی الفور تو پورا نہیں ہوا تھا. خواب تو بہت اچھا دیکھا تھا، لیکن ہوا کیا تھا اس کے بعد؟ بھائیوں کی چپکلش، بھائیوں کا حسد، کنویں میں گرنا، جیل کے اندر جانا، عورتوں کی سازشیں، بہت سے معاملات ہوئے. اب فی الفور اس کی تعبیر نہیں ہے، 11-12 سال، بلکہ 11-12-15 سال کے قریب جو ہے نا وہ ایک عرصہ گزرا. اور اس دوران ان کے والد گرامی جو بتا رہے تھے کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ان کی اپنی بینائی بھی چلی گئی اسی دوران. جی. یعنی ابھی اس خواب کی تعبیر مکمل نہیں ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کے سامنے وہ تب تک تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں، کہاں موجود ہے یا کہاں چلا گیا ہے، کوئی ایسا نہیں تھا. اور ان کی بینائی بھی چلی گئی، والد کی بینائی چلی گئی، بیٹا جو ہے وہ کنویں میں، جیل میں، سازشوں میں. لیکن خواب کیا تھا؟ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو فی الفور تعبیر نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مراحل سے گزارنے کے بعد جب تعبیر دی تو پھر بالکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس لیے فی الفور تعبیر جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی، سالہ سال لگ سکتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہم نے یہاں بھی ڈسکس کی ہیں کہ 5-5 7 مہینے. سر ہم نے 30 سال والی بھی ڈسکس کی ہے کہ 30 سال لگے ہیں. اور اس میں یعنی مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب نے اپنا تذکرہ بھی کیا باقاعدہ اس طرح سے. تو 30 سال بھی لگ سکتے ہیں کسی خواب کی تعبیر کے لیے. تو اس لیے آدمی کو یہ ابھی پروگرام کے دوران مجھے میسج آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، لیکن کیفیت میری یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خواب مجھے ایسے آ رہے ہیں کہ مجھے اپنا گھر ملنے والا ہے، لیکن میری کیفیت یہ ہے میں مقروض ہوں. تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں نا. اور پھر وہ پریشان تھی بہن کہ اب میرا آگے کیا بنے گا. ان کی عمر تھی ابھی 25 سال کے قریب. میں نے کہا جس اللہ نے 25 سال تک آپ کے ماضی کو سنبھال کے رکھا ہے اور آپ کو 25 سال تک اس نے کھلایا پلایا ہے تو آگے بھی وہی کھلایا پلایا. تو جس یعنی آپ پر قرضہ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ قرضہ اترنے کے اسباب کہاں سے پیدا ہو جائیں، اچانک پیدا ہو جائیں غیر متوقع طور پر. اور ایک بھائی مقروض تھا جس کی مثال ہم نے فیصل آباد سے بھی دی تھی، اس کو 6-7 مہینے اسی طرح کے خواب آتے رہے اور نتیجہ یہی نکل رہا تھا کہ اس کو گھر ملنے والا ہے، کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. وہ کہتا کہ میری تو دکان خالی ہو گئی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے گھر ملنے والا ہے اور مجھے یہ انعام ملنے والا ہے. میرے تو بچے سکول کی ٹیوشن نہ دینے کی وجہ سے وہ سکول سے گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ مجھے یہی بتا رہے ہیں. پھر ایک دن مجھے ان کا میسج آیا، کال آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 40-45 لاکھ کا گھر دے دیا ماشاءاللہ. تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو 6 مہینے 7 مہینے یا سال 2 سال 5 سال 10 سال بھی انتظار کرنا پڑے، لیکن اس کی تعبیر ہو جاتی ہے. اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. سر یہاں پہ چونکہ بات اب اس طرف آ گئی تو پوچھنے والوں کے، سننے والوں، دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ بھی آ جائے گا کہ وہ ایک طرف تو مقروض
دوسری طرف آثار کوئی نہیں، صرف ایک خواب کے علاوہ. پھر وہ کیسے مل گیا، کیا ہوا، وہ بھی چیزیں سامنے آئیں. اب یعنی جو خواب ہوتے ہیں نا، جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان جب بالکل حالات میں گھر جاتا ہے اور ہر طرف سے مایوسی آنے لگتی ہے تو یہ خواب، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جب انسان پر امید ہوتا ہے نا، مایوسی سے نکلتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے. انسان چھوٹا سا کوئی عمل کر لے، اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان کے پاس کوئی چھوٹا سا ایسا عمل ہونا چاہیے جس کا صرف اسے پتہ ہو، اس کے پروردگار کو پتہ ہو، بس کسی تیسرے شخص کو اس کا علم ہی نہ ہو. پھر اس چھوٹے سے عمل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ مایوس ہونے لگتے ہیں، جب کبھی آپ کے اوپر زندگی کے دروازے یا زندگی کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں یا آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹا سا عمل جو آپ کو اور آپ کے پروردگار کو پتہ ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیجئے. یا اللہ، یہ وہ نیکی ہے جو میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یا اللہ یہ اگر تجھے قبول ہے اور تیری رضا کے لیے میں نے کی ہے تو میرے لیے یہ راہیں کھول دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ غارق میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کے لیے بھی تو راہیں کھول دی. اور یہ کسی ایک پرٹیکولر کیس کے لیے نہیں ہے، اوورال بات ہے، بالکل خیر کا کام ہو سکتا ہے، عبادت ہو سکتی ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ اب کتنے لوگ پیغام ٹی وی میں ڈونیٹ کرتے ہیں، صدقہ بھیجتے ہیں، اور بعض لوگ تو رسید لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کئی لوگ رسید نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نام شو نہ کیا جائے. بالکل ان کا اور پروردگار کا معاملہ. ٹرانسمیشن میں کہتے ہیں نام نہیں ظاہر کرنا. تو اب کل کلا ان کو گھر کی ضرورت ہو، ان کے اوپر قرض آ جائے، تو یہ اللہ کے سامنے یہی اپنا صدقہ پیش کر دیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کی ترویج کے لیے پیغام کے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، یا اللہ اسی کو قبول کر لے اور میرے جو ہے نا قرضے کو اتار دے. اللہ تعالیٰ اتار دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا نیک عمل، کوئی کسی کی مدد دین کی راہ میں، کسی کے کام آ جائے، بہت ساری چیزیں جس کا رازدان صرف اللہ تعالیٰ، جی بالکل، آپ کے اور اللہ کے درمیان. یہ رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذرا آگے پوچھا گیا کیا ایک، ویسے تو یہ بات ہم نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کی ہے لیکن اس کو الیبریٹ کر دیجئے گا، کیا ایک ہی خواب سب لوگوں کے لیے ایک جیسی تعبیر رکھتا ہے؟ ایک ہی خواب ہر کسی کے لیے ایک ہی جیسی تعبیر نہیں رکھتا. اسی لیے ہم پوچھتے ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا کاروباری شخص ہے، ملازم ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ حالات اور سیاق و سباق کا علم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر یہی اگر ہم دیکھیں، اذان ہے، جی، کوئی شخص اذان دے رہا ہے اور اس کے کانوں میں اذان آ رہی ہے، سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے. وہ آدمی آلریڈی نمازوں کا پابند ہے، وہ آدمی نیک سیرت ہے، وہ آدمی یعنی اس کے معاملات کیسے ہیں. اگر تو وہ اس طرح کا ہے، نیک اور متقی انسان ہے، وہ اگر اذان سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی. اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اہم کام اس کی زندگی میں بہت اہم موڑ آنے والا ہے، کیونکہ اذان کے بعد ہم ایسے کام کی تیاری میں ہوتے ہیں جو زندگی کا سب سے اہم کام، اور جس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا وہ کون سا ہے؟ نماز ہے. تو یہ جس طرح اذان کے بعد ہماری زندگی کا نچوڑ، سب سے بنیادی عبادت نماز کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح ایک نیک شخص یا کاروباری شخص اس طرح سنتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایک مثبت موڑ آنے والا ہے. اچھا، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، بے نماز ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور مفلوق الحال ہے، وہ اذان سنتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے تو وہ جب پلٹے تھے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پیچھے سے ایک اذان دینے والے نے اذان دی تھی، وہاں پر لفظ اذان ہے، أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تم واپس پلٹ رہے ہو، تم تو چور ہو. یعنی اذان کے بعد کیا بتایا کہ تمہارے سامان کے اندر چوری کا سامان ہے، تم تو ہمارا ٹوپا، وہ جو گندم ماپنے کا جو آلہ ہے وہ لے کے جا رہے ہو. تو وہ مفلوق الحال تھے بیچارے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ اس وقت کنگال تھے، مفلوق الحال تھے، مدد لینے کے لیے آئے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہو جو مفلوق الحال ہے، وہ اذان سنے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے. اور نیک اور کاروباری انسان دیکھے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. اب مثال کے طور پر خوشبو ہے، عطر ہے، پسند ہے، اور آپ کو بھی کوئی پسند ہوگی، اپنے شہین صاحب کو بھی ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی آپ کو بھی ہے، اپنا بھی نام ہے، آپ کو بھی ہے. اب اگر کوئی آدمی عام
یعنی متقی آدمی ہے، صحت مند انسان ہے، وہ خوشبو دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کچھ اور ہے. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے، صحت مند نہیں ہے اور حقیقت میں وہ بیمار ہے، اس کو خوشبو دی جاتی ہے، یہاں پر یہ اس کی انتقال اور موت کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں ہے خوشبو لیکن دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کی یعنی بیمار آدمی شدید بیمار ہے، اس کو عطر دیا جا رہا ہے، وہ آگے خوشبو استعمال ہوتی ہے اس کے کفن میں، اس کے یعنی سارے معاملات کے. دیکھیں بات کتنی سیریس ہو رہی ہے لیکن امیر حمزہ شاہین صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. آپ کو کیوں اتنی مسکراہٹ آ رہی ہے؟ ذرا ہمیں شیئر کریں نا. حیرانگی ہو رہی ہے تھوڑی سی. اچھا حیرانگی ہو رہی ہے. آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، خوشبو آپ کو پسند ہے، تو یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. آپ اس کو اگر بیمار آدمی اس طرح دیکھے اس سے خوشبو دی جا رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو اپنے صحت کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی سے ڈسکس نہ کرے. یعنی یہاں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی خواب کے اندر خوشبو لیتا ہوا دیکھتا ہے یا اس کو خوشبو دی جا رہی ہے، وہ یہ خواب ڈسکس نہ کرے کسی سے خوش ہو کر کہ میں نے خوشبو دیکھ لی ہے، پتہ نہیں صحت آنے والی ہے. تو اگر ڈسکس نہیں کرے گا نا تو اس کے نقصان سے بچ جائے گا انشاءاللہ. اور اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک احساس پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس بیماری کو ختم فرما. تو یہ سیاق و سباق اور صاحب خواب کی جو کیفیت ہے اس سے جو ہے نا اس کی تعبیر بدل جاتی ہے. اس لیے ہر خواب کی جو تعبیر یہاں بیان کی جاتی ہے وہ ہر کسی کے لیے یکساں، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے جی، 2-3 منٹ رہ گئے لیکن ایک خواب اور شامل کر لیتے ہیں جی. اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی بار بار خواب میں اپنے ہاں بچے کی ولادت دیکھے تو کیا وہ کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہونے والی ہے؟ بار بار اگر بچے کی پیدائش دیکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت ایک تبدیلی والا اور ایک بڑی ذمہ داری آنے والی. غیر شادی شدہ ہے نا، اس کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں اب میں غیر شادی شدہ ہوں، بار بار بچے کی ولادت نظر آ رہی ہے، خدا نخواستہ میرے کریکٹر، میرے اخلاق یا اس پہ کوئی نہ کوئی حرف آ سکتا ہے یا اس طرح کی کئی باتیں. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. یہ اس کی زندگی میں، کیونکہ بچے کی ولادت یہ پہلے تو ایک مشقت والا مرحلہ ہے، یعنی 8-9 مہینے کا مرحلہ جو ہے وہ مشقت والا ہے. لیکن یہ مشقت ایسی ہے جو مائیں اور خواتین بڑے مشقت بھی ہے لیکن خوشگوار مشقت ہے، کیونکہ اس کے بعد پتہ ہے بچے کی ولادت ہے اور پھر آپ کے آنگن میں ایک پھول کھلے گا، پھر اس کو آپ کھلائیں گے، وہ ایک آپ کے گھر کی رونق ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشقت کے بعد آسانی کا مرحلہ اور خوشی کا مرحلہ آنے والا ہے. کوئی نئی ذمہ داری، پھر جب بچہ ہوتا ہے نا پھر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. پہلے جو ہے نا وہ ایک سوچیں اور ہوتی ہیں، پھر بچوں کے ساتھ سوچ اور ہو جاتی ہے. پہلے وہ دل کے اندر شفقت تو ہوتی ہے ماؤں کے، لیکن یعنی عورت والی ایک نرمی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب بچہ آ جاتا ہے تو وہ مامتا اور پھر نرمی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ زندگی کے اندر کسی مثبت تبدیلی، کسی نئی ذمہ داری اور کسی خوشگوار جو موڑ ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سن لیں آپ امیر حمزہ شاہین، سن رہے ہیں آپ یہ بات بھی؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ یہ مجھے امیر حمزہ اور یزمائے صاحب کو پتہ ہے جو بات ہو رہی. لے جی، 1-آدھا منٹ میں اور کچھ شامل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. چھوٹا سا خواب ہے وہ شامل کرتے، لکھتے ہیں خواب میں کچے آم اچار والے کٹے ہوئے دیکھنا بہت زیادہ، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اچار ڈال لیں آپ. سر پلیز. ویسے آم اگر دیکھے جائیں پکے آم کتنی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں؟ یعنی وہ 1-2 دن 3 دن 4 دن اس کے بعد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اچار والے آم جب اچار ان کا ڈال دیا جائے تو وہ چند مہینے نہیں بلکہ سال چلتے ہیں، سال سے بھی زیادہ چل جاتے ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں. گویا کہ کوئی ایسی نعمت ملنے والی ہے انشاءاللہ جو کہ وقتی نہیں ہوگی بلکہ تا دیر اور لمبے عرصے کے لیے ان کے پاس رہے گی. تو یہ پریشانی والا نہیں بلکہ اچھا خواب ہے. لے جی، اچار کا ذکر کیا تو ایک فیل آنے لگ گیا ہے اچار والی. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. امیر حمزہ شاہین صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہنستے مسکراتے رہیں ایسے ہی، ہم آپ سے ایسی دل لگی کرتے ہیں محبت میں، اس کا برا نہ مانیے گا. اگر مان بھی لیں گے تو ہم آپ سے بعد میں ایکسکیوز کر لیں گے. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کبھی کبھی آپ بھی خواب دیکھ لیا کریں، کوشش کر کے دیکھیں. تعبیر پھر آپ سے کرواؤں گا. نہیں سر، نہیں، یہ فن آپ کے پاس. ویسے تو لوگ اب یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ میں بھی خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ، تو اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. لیں جی، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر بیٹھا اور آپ سے جو میں نے گزارش کرنی ہے کہ جو سیگمنٹ ہمارا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہوا ہے، بڑا فروٹفل
یوزفل ہے اس کو دیکھیے گا, سنیے گا, سمجھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں بھی یہی کرتا ہوں, آپ بھی کر کے دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.